الرحمن الرحیم۔ اللہ کے جتنی صفات ہیں ان سب کی طاقت اور توانائی کو ایک جگہ اگر کیا جائے تو وہ لفظ اللہ بنتا ہے۔ پھر بھی یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ جتنا دم لفظ اللہ میں ہے وہ ساری صفات کا دم ہے۔ میری بات روشن ہے، بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ یعنی لفظ اللہ میں اللہ کی تمام صفات کی طاقت و توانائی ہے، لہٰذا لفظ اللہ کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ اپنی زبان میں اور مختلف زبانوں میں جو اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، وہ میرے سمجھنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، ورنہ لفظ اللہ کی طاقت کا کوئی لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں غور کر رہا ہوں لفظ اللہ پر، اب اس میں الف ہے، لام ہے، پھر لام ہے، پھر لام ہے، پھر ہے جی، دو لام ہے، الف لام کے بعد پھر دو لام ہے اور پھر ایک ہے۔ یہ واحد نام ہے کہ اس کا ایک ایک حرف بھی کم کرتے چلے جائیں تب بھی اللہ ہی رہے گا۔ الف ہٹا دیں للہ، لام ہٹا دیں لہو، لام ہٹا دیں ہو، صلوات پڑھ لیں محمد وآل۔ بنایا گیا ایسا لفظ ہے، اس کو خود اللہ نے ہی اپنا نام طے کیا ہے۔ اب یہ الف لام، اس کے جو آگے شروع میں الف لام پھر لام پھر لام پھر ہو ہا، یہ الف لام جو شروع میں لگا ہوا ہے، سن لیں میرے بچے اور جوان، شاید یہ بات کسی کے لیے نئی ہو، یہ الف لام جو لگا ہوا ہے یہ الف لام تعریف ہے، یہ الف لام اصلی ہے۔ اس کا نام کو معرف بنانے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے، محترم بنانے کے لیے، ممتاز بنانے کے لیے عربی گرامر میں الف لام لگایا جاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے شہر میں آپ کے مثلا 10 زید کے نام سے 10 لوگ رہتے ہوں، مگر آپ کی مراد وہ زید جو عمران بھائی کا بیٹا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں عربی زبان میں اس پہ الف لام لگا دیتے ہیں، جو میرے اور آپ کے ذہن میں پہلے سے وہی زید ہے جس کو میں مراد لے رہا ہوں اسی کو آپ مراد لے رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ زید سارے زیدوں میں سے نکل کے فلاں زید ہے، جس کو الف لام عہد ذہنی کہا جاتا ہے، یعنی ذہنی طور پر میں اور آپ جس زید کو جانتے ہیں وہی زید مراد ہے۔ مثلا ائمہ کے نام کے ساتھ اگر وہ نام مشترکہ ہو اور بہت سارے، تو اس کے نام کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ ہم الف لام لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نام معرفہ ہو جائے۔ نکرہ یعنی ایک عمومی نام، اور معرفہ یعنی ایک خاص نام، اور اس کو خاص بنانے کے لیے عربی گرامر میں الف لام لگایا جاتا ہے۔ یہ جو الف لام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، یہ نام کا حصہ ہے یا یہ معرفہ بنانے کے لیے الف لام ہے؟ یہ نام کا حصہ ہے۔ اللہ کا نام معرفہ بنایا نہیں گیا ہے، اللہ کا نام معرفہ ہے، بلکہ اگر میں مولا حسین کی تعلیم کے مطابق ایک جملہ کہہ دوں، میرے مولا فرماتے ہیں یا اللہ تجھ سے زیادہ روشن وجود کسی کا ہے ہی نہیں، تجھ سے زیادہ واضح وجود کسی کا ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے نام کے ساتھ کوئی لفظ لگائیں گے تو اللہ کا نام روشن ہوگا یا اللہ کا نام واضح ہوگا یا مراد اللہ ہی لی جائے گی۔ یہ معرف باللام نہیں ہے، بلکہ اس کا الف لام ذاتی ہے اور اصلی ہے۔ ایک معروف نام ہے جو نحو کے امام کہلاتے ہیں، امام النحو کہلاتے ہیں، سیبویہ کے نام سے۔ ایک بڑا ادیب گزرا ہے، بڑا نام گزرا ہے عربی ادب میں، ساری زندگی انہوں نے الفاظ پر ہی غور کیا، ساری زندگی لفظوں پر ہی وہ بحث کرتے رہے کہ اس کی، جیسے میرے اور آپ کے خاندان ہے نا، جیسے ہمارے اور آپ کے شجرے ہیں، ایسے الفاظ کے بھی شجرے ہیں، الفاظ کی بھی اصالت ہوتی ہے، پھر اس کے شجرہ بنتا ہے، پھر وہ اس کی نسل بنتی ہے، اور پھر وہ بعض اوقات 25واں حرف جا کے بنتا ہے، اس کی اصل کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو لغت جو ہے اور نحو اور صرف کا جو علم ہے وہ الفاظ کے شجروں کو پتہ بتاتا ہے، الفاظ کے شجرے بتاتا ہے یہ علم۔ یہ جو علم ہے نا، علم نحو، یہ الفاظ کے شجروں کو بتاتا ہے، اور علم صرف الفاظ کے برتنے کو بتاتا ہے کہ یہ لفظ کیسے برتا جائے گا، یہ کیسے لفظ استعمال کیا جائے گا۔ صاحبان ادب تشریف فرمائے ہیں، یہ ساری زندگی حروف پر، الفاظ کی بندش پر، اور مصدر کیا ہے اور اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے، حال کیا ہے اور تمیز کیا ہے، اور یہ الفاظ پر ہی غور کرتے رہے۔ انتقال ہو گیا،
کچھ مدت کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا سیبویہ کو کہ جنت میں بڑی اعلیٰ جگہ پر، بہت ہی بہترین جگہ پر قیام ہے، بہترین مقام اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تو اس خواب میں دیکھنے والے نے سوال کیا کہ بھئی تم تو ساری زندگی لغت پر ہی غور کرتے رہے، الفاظ پہ غور کرتے رہے، نہ بہت بڑے کوئی تم مجتہد، نہ بہت بڑے کوئی متقی پرہیزگار، نہ کوئی بہت بڑے عارف تھے، یہ اتنی بڑی جگہ تمہیں جنت میں کیوں مل گئی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے لفظ اللہ کے لیے، اللہ کے نام اللہ کے لیے جو نظریہ قائم کیا، اس سے اچھا نظریہ نہیں ہے، اور اب قیامت تک میرے ہی نظریے کے اوپر بات ہوگی تو اللہ نے اس کا انعام دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ نظریہ ان کا کیا ہے؟ ان کا نظریہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے، اسم اللہ جو ہے، وہ عارف المعرف ہے۔ جتنے بھی معرف ہیں، پہچانے ہوئے وجود ہیں، ان سب میں زیادہ شناختہ وجود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا وجود ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اس لفظ پر ہی ہم غور کرتے چلے جائیں تو امام حسین سے قربت بڑھتی چلی جائے گی۔ میں تیری صفات پر غور کر کے، تو کریم ہے، میں اس پہ غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ تو ستار ہے، میں اس پہ غور کرتا رہوں، تیری ذات سے اتنی دیر کے لیے دور ہو جاؤں گا، کیونکہ ستار پہ جب غور ہوگا تو ستاریت پر ہی غور ہوگا، رزاقیت پہ غور نہیں ہوگا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور صفات پر غور نہیں ہوگا جتنی دیر تک میں اللہ کی کسی ایک صفت پر غور کروں گا، دوسری صفات پر غور نہیں ہوگا، خود اللہ کے اوپر غور نہیں ہوگا۔ اب ذرا مولا حسین کا مقام معرفت، حضرت فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنے ایک استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا مجھے سمجھائیے امام حسین کا جملہ، اگر سمجھ میں بھی آ جائے نا، میں ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کوئی بات سمجھ بھی لو نا، پھر بھی کوئی زیادہ قابل ملے تو اس سے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ کیا معلوم کہ جو میں نے سمجھا ہے ان کی سمجھ مجھ سے زیادہ اچھی اور ایک نئی بات مجھے مل جائے۔ طالب علم وہ نہیں ہوتا جو اپنے علم پر اکتفا کرے، طالب علم وہ ہوتا ہے جو مزید علم مانگتا ہو۔ اور ہمیں تو یہ مشق مسلسل کروائی جا رہی ہے، ہم مجلس میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ اگر ہم 80 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو ہم اس فرش سے کچھ لینے آئے ہیں۔ یہ جو سیکھنے کا جذبہ ہے نا، یہ مجلس اعزاز نے ہمیں سکھایا ہے۔ میں نے پوچھا اپنے استاد سے، استاد اس کو ذرا سمجھائیے کہ مولا فرما رہے ہیں میں تیری ذات پر، تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید تم پر روشن ہو جائے بات۔ کہ بہت خوبصورت سی گاڑی شاہراہ سے گزر رہی ہے، رستے سے گزر رہی ہے، ایک روڈ سے ایک بہت خوبصورت مہنگی گاڑی گزر رہی ہے، مثلا فلاں کمپنی کی گاڑی، وہ بڑی لاکھوں کروڑوں روپے والی گاڑی، اس پر 4 آدمی کھڑے ہوئے غور کر رہے ہیں، اس کے ذرا باڈی تو دیکھو کتنی اچھی ہے، اس کے ذرا ویل تو دیکھو کتنے اچھے ہیں، کلر کتنا اچھا ہے، تیسرے کی آواز آئی ذرا دیکھو انہوں نے لائٹیں کتنی اچھی لگائی ہیں، چوتھے کی آواز آئی وہ تو دیکھو چھت کتنی اچھی ہے، اور جو دیکھو اس کا ڈیزائن کتنا اچھا ہے، معلومہ گاڑی گزر گئی، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی کہ گاڑی بنائی کس نے اور گاڑی ہے کس کی۔ میرے مولا فرما رہے ہیں یا اللہ تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے اتنی دیر بھی دور نہیں رہنا چاہتا۔ صلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات پر۔ لفظ اللہ اور عزیزان گرامی، جتنا میں اپنے پھر جوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں، جب کبھی تمہارا ذہن مشوش ہو رہا ہو، پریشان ہو رہا ہو، اس طرح آپ کا شکار ہے، تہ طرح طرح کے خیالات جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو بزرگوں کا اور عرفا کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ورد شروع کر دو۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ واحد ذکر ہے جو منہ بند کیے بھی ادا ہو جاتا ہے، لبوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، میں اپنا منہ بند کر کے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں میرے کہنے پر، مجھے پتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی جب میرا ذہن مشوش ہو رہا ہو، جب میں دیکھیں مضمون میں بات کر رہا ہوں، کفا باللہ ہے، اللہ کافی ہے، جب میرا ذہن مشوش ہو رہا ہو تو لفظ اللہ، اسم اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کی تسبیح پڑھوں،
اس کو کثرت سے ذکر کروں اللہ کے نام کو، میرا ذہن پریشانیوں سے باہر آ جائے گا۔ شکریہ، میں متمرکز ہو جاؤں گا، میں تمام پریشانیوں سے باہر نکل آؤں گا۔ اس نام سے جتنا پیار حسین کو ہے، اس نام سے جتنا پیار اہل بیت کو ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ سے کتنا پیار ہے اس گھرانے کو۔